دراصل یہ اجرا کی محفل ہے، تو اس مناسبت سے ڈاکٹر عادل حیات صاحب اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، جو بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں اور شاعری میں اپنے تجربے بہت کیے، رباعی، نظم اور غزل تینوں میں الگ الگ مجموعے آپ کے آ چکے ہیں، ادب اطفال کے حوالے سے آپ کی ایک شناخت ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فوزیہ رباب کے مجموعے پر آپ اظہار خیال فرمائیں۔ مقالہ ذرا جھجک رہے تھے کہ مقالہ پیش کرنا مناسب ہوگا یا نہیں، اس محفل کو دیکھتے ہوئے آپ یقین کیجئے مقالہ بہت اچھا اور مختصر ہے، سب سے بڑی بات تو مکمل سنیں گے آپ۔ اجلت میں لکھا ہوا ایک چھوٹا سا عنوان ہے غزل کا نسوانی رباب۔ اردو کی شعری روایت میں غزل کا مقام اور دوسری اصناف کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ غزل نے اپنی ابتدائی دور سے انٹرنیٹ کے موجودہ زمانے تک توانائی و تابناکی کے ساتھ دلوں کو مسحور کرنے اور ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا کام کیا ہے۔ اس درمیان غزل پر مختلف الزامات عائد کر کے اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ غزل مرد شعراء کے ہاتھوں تک پتلی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس صنف سخن کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو شاعرات کا غزل کے میدان میں قدم رکھنا اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافے کا ہونا دوسرے تمام الزاموں کی طرف اس الزام کو بھی رد کرتا ہے۔ غزل کی سخت جانی میں مشکل دور کا سامنا سب آزما حوصلوں کے ساتھ کیا، بلکہ اس کی مقبولیت نے نکتہ چینوں کو دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور کر دیا۔ اردو غزل کی پہلی شاعرہ کون تھی، اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن بعض علماء ادب کے نزدیک ڈکن کی چندہ ساکن اردو غزل کی پہلی شاعرہ ہیں۔ انہوں نے اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء اور خدائے سخن میر تقی میر کی دختر نیک، جن کا نام بیگم تھا، کی طرف بھی کچھ اشعار منسوب کیے ہیں۔ اردو شاعرات کا ذکر مصحفی اور شیخ کریم الدین نے بھی اپنے تذکروں میں کیا ہے۔ اس کے بعد غزل کی زنجیر میں شاعرات کاڑیوں کی طرح منسلک ہوتی چلی گئیں، جس کا سلسلہ دراز ہوتے ہوئے دور حاضر تک آتا ہے، اور اس میں ایک نام فوزیہ رباب کا بھی ہے۔ فوزیہ رباب احمد آباد گجرات کی رہنے والی ہیں، لیکن شادی کے بعد انہوں نے گوا کو اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ وہ شعر و ادب کی جانب کیسے مائل ہوئی، اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اپنی کتاب آنکھوں کے اس پار میں لکھتی ہے، میں شاعرہ کب سے ہوں اور میں شاعرہ کیوں ہوں، اس کا کوئی ٹھوس جواب شاید میرے پاس نہیں۔ مجھے کائنات کی خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس میں جو بھی مجھے محسوس ہوتا ہے اسے میں الفاظ میں ادھیر دیتی ہوں۔ اس اعتبار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فوزیہ رباب فطرتاً شاعرہ ہیں، چنانچہ دوسرے بعض شاعروں کی طرح انہیں بھی معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے کب غزل کے رباب کی صورت اختیار کر لی۔ لیکن اس میدان میں انہوں نے نہ صرف شوق و شغف کا ثبوت دیا، بلکہ اپنی آواز کو نمایاں کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان کے اعزاز میں ہندوستان ہی کیا پاکستان میں بھی محفلیں سجتی رہی ہیں۔ انہیں بہت سے ایوارڈوں سے نوازا گیا، اور وہ کئی ادبی تنظیموں اور معیاری جرائد و رسائل سے وابستہ ہیں۔ فوزیہ نے غزلیں کہی ہیں، اور اسی تناسب میں ان کے یہاں نظمیں بھی ملتی ہیں۔ ہر دو سطح پر ان کا فن
جادو جگاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی غزلوں کے موضوعات میں وسعت نہ سہی لیکن حسن و عشق اور زندگی کے تجربات کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اشعار میں پیش کیا ہے وہ ان کی فنی پختگی کا جس خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اشعار میں پیش کیا ہے وہ ان کی فنی پختگی کا بیان ثبوت ہے۔ ان کی غزلوں میں ایسا مثلث بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس میں خود سپردگی کا والہانہ رنگ، ہجر کی کیفیات اور زندگی کے دوسرے تجربات شامل ہیں۔ ان کے دل میں محبوب کی تصویر سجی ہوئی ہے جس کی چاہت سے ان کی جبیں منور ہے۔ محبوب کی یادیں ان کی روح میں اس طرح سرایت کر گئی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا قیمتی حصہ نچھاور کر کے بقیہ عمر اس پر ہی لٹانے کی تمنا رکھتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ اپنے محبوب کو ایک پاکیزہ دعا تصور کرتی ہیں۔ ان کے اشعار محبوب کی چاہت سے مملو ہی نہیں ہے بلکہ عشق کی شدید کیفیات کا مرکز بن گئے۔ کچھ اشعار دیکھیں۔ میری روح میں تیری یاد اترتی ہے، میری روح میں تیری یاد اترتی ہے، ہولے ہولے مدھم مدھم شہزادے، جتنی عمر ہے باقی وہ بھی تیرے نام، جتنی تھی وہ تجھ پہ لٹا دی شہزادے، تو پاکیزہ سی ایک دعا ہے، یہ دل تیرا دربار پیا، مجھے وہ چین کے لمحے نوازنے والا، اسی کو بن کے میرے سر کا درد رہنا ہے۔ محبوب کی چاہت اور شوخی و شرارت کا یہ انداز بہت دور تک ان کا ساتھ نہیں دیتا، جلدی ان کے لہجے میں سوز و گداز کی مدھم آنچ سلگنے لگتی ہے۔ ہجر کی بے قراری میں وصل کا تصور ایک نئی کیفیت کو جنم دیتا ہے۔ ہمارے محسوسات عشق کی دنیا میں ایک نئے منظر سے لطف اٹھانے لگتے ہیں۔ صوفی شاعر میر درد کے متعلق کہا گیا کہ وہ اپنے بھائی میر اثر کی طرح ایام جوانی میں کسی مادی محبوب کی زلف کے اسیر تھے۔ فوزیہ رباب کے حوالے سے ایسی باتیں کرنا کسی انجان خطرے کو دعوت دینا ہے۔ لیکن جس ذوق و شوق کے ساتھ انہوں نے ہجر کی کیفیات و واردات کا بیان اپنی غزلوں میں کیا ہے وہ قاری کے تجسس کو ضرور بڑھاتا ہے۔ محبوب کی جدائی میں اپنی شخصیت کو فراموش کر دینا، درد چھپا کر دل کا رونا، اپنے خوابوں میں گئے زمانوں کی خوشبو کو محسوس کرنا، بینائی کے اس پار میت کے ماتم داری کا ہونا، کسی کی یاد میں روح اور دل کے ساتھ گہنوں کا پاگل پن، اور محبوب کی یادوں کے ساتھ اپنے سراپے کو تک تصور کرنا، نیز ہجر کے افق رنگ میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنا ہجر کی کسک کو دوبالا کر دیتا ہے۔ شعر دیکھیے۔ میں بھی خود سے روٹھی رہتی ہوں، جب سے تو نے مجھ کو موڑا دوزا در، کس کو سنائے خاموشی کے بین رباب، دل روتا ہے درد چھپا کر شہزادے، گئے زمانوں سے رشتہ میرا نہیں ٹوٹا، ادھورے خوابوں کی رکھی ہے باز شہزادے۔ کچھ چیزیں چھوڑتا ہوں۔ محبوب اور اس کی یادوں کے ساتھ فوزیہ رباب کی غزلوں میں اصلی حیثیت کا تخلیقی اظہار بھی ہوا ہے۔ غزل کے فنی تقاضوں کے مطابق انہوں نے اپنے تجربوں کا اظہار علامتی پہنائے میں کیا، لیکن جدید شعراء
की तरह उनके अशार पर अलामतों की तवीज़ पड़ते नहीं है, इसलिए उनके अशार में असर अंगेजी की कैफियत दोबारा हो गई है। और फौजिया की अक्सर गज़लों में उनका निस्वानी रंग छलक गया है। ये वही रंग है जिसे मर्दाना समाज ने चार दीवारी में कैद रखा और एक जमाने तक घर की ज़ेबो ज़ीनत का काम लिया, लेकिन जैसे ही मर्द समाज की गिरफ्त में गुंजाइश पैदा हुई, उन रंगों ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू किया। परवीन शाकिर, किशोर नाहिद और दूसरी शायरात ने अपनी आवाज न सिर्फ गजल और दूसरे असनावे नस्र नस्ल में बुलंद की, बल्कि मर्दाना समाज पर ज़रबे भी लगाई। दूसरी शायरात की तरह फौजिया के गजलों में भी उनकी निस्वानियत का खुलकर इजहार हुआ है। उनके इस रंग में रोजमर्रा के तजुर्बों, एहसास और जिंदगी के नशो फराज का इजहार तस्कीर तानीस के खते फासिल के साथ हुआ है। उनकी एक गजल से 3 अशार पेश हैं, जिनमें एक औरत अपने जज्बात का इजहार करती हुई दिखाई देती है। इश्क भी करना है घर के काम भी, इश्क भी करना है घर के काम भी, ये मुसीबत भी नहीं है इन दिनों। एक सहेली से लड़ाई हो गई, एक सहेली से लड़ाई हो गई, तुमको ही बस पूछती है इन दिनों। तेरे आने की खबर का है कमाल, आईने से बन रही है इन दिनों। इसके बावजूद ये खातन अपनी आवाज़ें बुलंद करने लगी हैं, लेकिन इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज भी गाहे बगाहे उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। फौजिया रबाब आग की लफ्ज़ों से तो बच जाती है, मगर उन्हें अपनी पाक दामनी का सबूत कुछ इस अंदाज में देना पड़ता है। अब मोहब्बत की और क्या हद हो, मेरी बेटी में तू झलकता है। फौजिया रबाब का उस्लूब क्लासिकी भी है और जदीद भी। कभी कभी उनकी आवाज गीतों से करीब हो जाती है। उनकी गजलों में तलाशनों और अलामतों की मौजूद है तो नहीं, लेकिन अल्फाज को शेरी तालिब में ढालने का सलीका जरूर है। चंद मखसूस अल्फाज जैसे कि शहजादा, सांवला, पागल, गुजगर, पिया, सिंगार और मुफ्त वगैरह उनके उस्लूब की इनफरादियत का इशारियां हैं। उन्होंने अक्सर गजलें लंबी और मुसलसल कही हैं, लेकिन लफ्ज़ व मानी का ऐसा जादू जगाया है कि इसकी सैर अंगेजी से कारी का बच निकलना मुश्किल है। गजल से उनकी वालिहाना मोहब्बत और आंखों के उस पार की गजलों को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि वो किसी तुम कोई और ज़ौक़ व शौक के साथ गजल को अपना ओढ़ना बिछौना बनाए रही, तो एक दिन आसमान पर बरखशिंदा सितारों में से एक नाम फौजिया रबाब। शुक्रिया।